السلام علیکم میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں۔ آج کی ویڈیو کا موضوع بہت ہی دلچسپ ہے، تو ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں۔ انسان کبھی نہ کبھی یہ ضرور سوچتا ہے کہ اگر سب کچھ تقدیر میں لکھا جا چکا ہے تو پھر انسان گناہ کا ذمہ دار کیوں ہے؟ اگر اللہ نے پہلے سے سب کچھ لکھ دیا ہے تو ہم پر عذاب کیوں؟ اور جنت اور جہنم کا مطلب کیا ہے؟ یہ سوال ہر انسان کے دل میں کبھی نہ کبھی ضرور اٹھتا ہے، لیکن قرآن اور حدیث نے اس کا جواب اتنا خوبصورت اور عقل کو جھنجھوڑ دینے والا دیا ہے کہ اگر دل سے سمجھ لو تو زندگی کا پورا نظریہ بدل جاتا ہے۔ سب سے پہلے تقدیر کا مطلب یہ نہیں کہ انسان مجبور ہے۔ تقدیر کا مطلب ہے اللہ کا علم اور اس کا منصوبہ، جو کامل اور حکمت سے بھرا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، سورہ القمر ورس نمبر 49، یعنی ہم نے ہر چیز کو ایک نظام اور ایک تقدیر کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ اب دیکھو، اللہ کا علم کامل ہے، اس نے سب کچھ لکھا، لیکن لکھنے کا مطلب زبردستی نہیں ہے۔ جیسے ایک استاد جانتا ہے کہ کون سا شاگرد پاس ہوگا اور کون سا فیل، تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ استاد نے اسے فیل کر دیا؟ نہیں، شاگرد نے خود اپنی پسند سے وہ راستہ چنا۔ بلکہ اسی طرح اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ ہم کیا کریں گے، لیکن ہمیں مجبور نہیں کیا۔ علم اور اختیار دونوں الگ چیزیں ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورہ البلد ورس نمبر 10، ہم نے انسان کو دو راستے دکھا دیے، ایک بھلائی کا اور ایک برائی کا۔ اور ایک جگہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا، سورہ الاسراء ورس نمبر 15، جو ہدایت پاتا ہے وہ اپنے ہی فائدے کے لیے پاتا ہے، اور جو گمراہ ہوتا ہے وہ اپنے ہی نقصان کے لیے ہوتا ہے۔ یعنی اللہ نے انسان کو اختیار دیا اور پھر اسی اختیار پر حساب رکھا۔ اگر انسان مجبور ہوتا تو کسی پر عذاب دینا ظلم ہوتا، اور اللہ ظلم سے پاک ہے۔ اب سنتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور کا ایک عجیب مگر دل کو چھو لینے والا واقعہ۔ ایک بار ایک چور کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے لایا گیا۔ اس نے چوری کی تھی۔ جب سزا دینے کا وقت آیا تو اس نے کہا، میں نے چوری تقدیر کے مطابق کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے لکھا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسکرائے اور فرمایا، ٹھیک ہے، تم نے چوری تقدیر کے مطابق کی، اور ہم تمہیں سزا بھی تقدیر کے مطابق ہی دیں گے۔ سب لوگ ہنس پڑے، مگر اس جواب نے سوچ ہی بدل دی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو سمجھایا کہ اللہ نے تقدیر لکھی، لیکن انسان کو اختیار بھی دیا۔ اگر تمہارے پاس اختیار ہی نہ ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال اور حرام کی تعلیم کیوں دی ہوتی؟ قرآن نے ایمان لاؤ، نیک عمل کرو کیوں فرمایا ہوتا؟ یعنی تقدیر لکھنا اللہ کا علم ہے، لیکن عمل کرنا ہمارا امتحان ہے۔ چلو اس بات کو ایک مثال سے سمجھتے ہیں۔ ایک استاد امتحان سے پہلے ہی کہہ دیتا ہے کہ مجھے پتہ ہے کہ یہ والا شاگرد فیل ہو جائے گا۔ پھر امتحان ہوتا ہے اور وہ شاگرد واقع ہی فیل ہو جاتا ہے۔ اب کیا وہ کہہ سکتا ہے کہ سر نے مجھے فیل کروایا؟ نہیں، اس نے خود غلط جوابات دیے۔ استاد کو صرف علم تھا، اس نے زبردستی نہیں کی۔ بالکل ایسے ہی اللہ سب جانتا ہے، لیکن ہم اپنی مرضی سے عمل کرتے ہیں اور اسی پر اللہ تعالیٰ ہمیں پرکھتے ہیں۔ سوچو، اگر سب کچھ پہلے سے لکھا ہوتا اور انسان مجبور ہوتا تو پھر انبیاء کا آنا کیا فائدہ دیتا؟ قرآن کیوں نازل ہوتا؟ جنت اور جہنم کیوں بنائی جاتی؟ یہ سب اللہ کے عدل اور انصاف کی دلیل ہے کہ انسان کو امتحان دیا گیا ہے، اور امتحان تبھی ہوتا ہے جب اختیار بھی ہوتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان یہ ہے کہ تم ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، آخرت کے دن پر، اور اچھی اور بری تقدیر پر۔ یعنی تقدیر پر ایمان رکھنا ضروری ہے، لیکن یہ سمجھنا بھی ضروری ہے کہ تقدیر کا مطلب ہرگز مجبوری نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ ہم کیا کریں گے، مگر اس نے ہمیں عقل اور اختیار دیا تاکہ ہم اپنا راستہ خود چنیں۔ جو برا کام کرے گا وہ اپنے نفس کی وجہ سے کرے گا،
اور جو نیک عمل کرے گا وہ اللہ کے فضل سے کرے گا۔ سوچو ایک مشین ہے، وہ آٹومیٹیکلی سیٹ ہے، تو پھر اس کو انعام یا سزا کیوں دی جائے؟ لیکن انسان مشین نہیں ہے، اس کے پاس دل ہے، عقل ہے اور اختیار بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، سورہ المدثر ورس نمبر 38 میں، ہر جان اپنے ہی کیے کی ذمہ دار ہے، یعنی تمہارے اعمال ہی تمہارا انجام طے کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے رستہ دکھا دیا ہے، چلنا تم نے خود ہے۔ اگر ہم تقدیر کے نام پر گناہ کرتے رہے تو ہم صرف اپنے آپ کو دھوکہ دیں گے۔ تقدیر کا مقصد ہمیں تسلی دینا ہے، نہ کہ گناہ کا بہانہ بنانا ہے۔ جب مشکل وقت آئے تو کہنا یہ اللہ کی تقدیر تھی، لیکن جب گناہ کریں تو یہ کہنا یہ میری غلطی تھی۔ یہی ایمان ہے، یہی اللہ کا انصاف ہے۔ تقدیر پر یقین رکھو، مگر اپنے عمل کی ذمہ داری لو۔ جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ کے علم میں ہوتا ہے، لیکن تمہارا عمل، تمہارا ارادہ، یہ تمہارا امتحان ہے۔ کہو یا اللہ ہمیں سیدھا رستہ دکھا اور ہمیں ان لوگوں میں شامل کر جن پر تیرا فضل ہوا۔ اگر اس ویڈیو نے تمہیں سوچنے پر مجبور کیا ہے تو اسے لائک ضرور کرو اور صدقہ جاریہ سمجھ کے شیئر کرو۔ ہو سکتا ہے کسی کا بھٹکا ہوا دل اسی ویڈیو کے ذریعے روشن ہو جائے۔ اللہ ہمیں سمجھنے، عمل کرنے اور لوگوں تک سچ پہنچانے کی توفیق عطا کرے۔ آمین۔